اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. صاف آیت یہ ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے. یہ آیتیں گزر چکی. یہ کن کے متعلق ہے آیتیں؟ یہ منافقین کے لیے. منافقین کی بات کافی دنوں سے چل رہی ہے. آیتیں منافقین کی صفات اور ان کے احکام کے بارے میں اور ان کی شناخت کے بارے میں گزر چکی ہیں کہ کیسے کیسے منافقین کہاں کہاں قطر بینی کرتے ہیں اور کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. منافق کو اس سے قبل بھی میں نے بتایا تھا وہ چوہے کی مثل ہے. گھروں کے اندر چھپے ہوئے چوہے کی مثل ہے. چوہا دیکھنے کے لیے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک غیر مضر جانور ہے، کچھ نہیں کرے گا. نہ، وہ بھولا بھالا تو ہے لیکن مین تار کاٹ دیتا ہے. گھر کے اندر کبھی الیکٹریسٹی کی پوری وائر کاٹ لیتا ہے، کھا جاتا ہے، اور کبھی گیس پائپ کو کاٹ دے تو آگ بھی لگ سکتی ہے. کپڑوں کی تھیلیوں کو کاٹ دیتا ہے. تو گھر کے اندر تو موجود ہے، اس کو اگر ہلکے میں لے لیا جائے تو بڑی بڑی چیزیں کاٹ دیتا ہے. اسی لیے کہا ہے کہ اس کو اپنے گھر سے نکالو. اب ظاہر سی بات ہے چوہا مارنے کی دوائیں بھی ملتی ہیں. کسی نہ کسی طرح آپ اپنے گھر سے چوہے نکالتے ہیں، یا تو دوا دے کر کے، یا تو ایک علاج ہے کہ بلی پال لیتے ہیں. بلی کی آواز سے بھی چوہے چلے جاتے ہیں. تو منافقین کے متعلق یہی کہا گیا ہے کہ وہ جماعت میں چھپے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو تمہاری مین تار کاٹتے ہیں، مین تار کو کاٹتے ہیں. کبھی مسلمان بن کر کے کوئی منافق جماعت کے درمیان رہتا ہوگا، چہرہ بھی ہوگا، ٹوپی بھی ہوگی، کپڑے بھی ہوں گے، ساری چیزیں، نمازیں بظاہر پڑھتا بھی ہوگا، لیکن دوستی میں بیٹھے بیٹھے ایسی جگہ تمہارے وہ وار کرے گا کہ سیدھے تمہارا کنیکشن مدینے سے چھوٹ جائے. جیسے اچانک دوستی یاری میں باتیں کرتے کرتے ذہن میں یہ بات ڈال دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل چکے، معاذ اللہ، اب تو ان سے کیا تعلق رکھتا ہے. تو کاٹ دیا اس چوہے نے. کہاں کی تار کاٹا؟ سیدھے صاحب مدینہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تمہارا رشتہ ہے اسی پر اس نے ضرب لگا دیا. ایک بات میں اب یہاں پر کہوں گا کہ منافقین ہماری جماعتوں میں پہلے سے داخل ہوتے رہے، آج بھی ہوتے. ایک بہت بڑا انگریز ہے، اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو قابو میں کرنا ہے، غلام بنانا ہے تو کچھ صورتیں ہیں، جس کو اقبال نے اپنے شعر میں ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے. انگریز نے یہ کہا کہ یہ مسلمان جلدی غلام بنتے نہیں، مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی تو ہے ان کے اندر چیز کہ جو انہیں ختم ہونے نہیں دیتی، پھر سے جمع ہوتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو چلا لیتے ہیں. آخر ان کو کیسے توڑ دیا جائے؟ تو اس نے ایک مشورتاً یہ بات کہی تھی جس کو اقبال کہتا ہے، یہ واقع کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. معاذ اللہ. انگریز یہ چاہتا ہے کہ یہ مومنین جو زندہ ہیں ان کے اندر نسبت رسول باقی ہے، جو اپنے نبی کے لیے مرنے مٹنے اور سب کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ جذبہ ختم کرو، تب پھر ان کو قابو میں پاؤ، ان کو کنٹرول کر سکو گے، یہ تمہارے غلام بھی بن جائیں گے. اور پھر اقبال نے یوں بھی کہا، عرب کو دے کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. حجاز اور یمن اسلام کی وہ سلطنتیں جو تاریخ ہے جس کی، جہاں اسلام کی روایتیں آج بھی باقی رہی، وہاں سے اسلام کو نکالنا معمولی بات نہیں. کیسے نکالا جائے؟ تو اس انگریز نے کہا ماڈرن کلچر ان کے اندر اتنا ڈال دو کہ ہر جوان لڑکا اور لڑکی کچھ اور ہی نظر آئے، اسلام ویسے ہی نکل جائے گا.
آج یہ دونوں چیزیں کرنے پر لگ گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، منافقین سیدھے وار کرتے ہیں عشق رسول پر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت جو تمہارے دلوں میں، اس کو کم کر دیا جائے، اس کو ہلکے میں لے لیا جائے، اس کام پر وہ لگ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی دشمن اسلام کہے گا ایسی بات تو آپ تھوڑی نہ ایکسیپٹ کریں گے۔ آپ جلدی کسی کافر اور مشرک کی بات کو نہیں قبول کریں گے۔ ہاں، اپنی جماعت میں ہی بیٹھے ہوئے کسی ایک مسلمان کو آپ جو اپنا گہرا دوست سمجھتے ہیں، باتیں کرتے کرتے ایک دن وہ تمہارے ذہن میں زہر ڈال دیتا ہے، اور پھر آپ کے دل میں بھی وہ بات آنے لگتی ہے، یہاں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ ہمارا کل دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے بیگانہ ہو اپنا ہو نہیں سکتا۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں دیکھیں، منافقین کے متعلق جو آیتیں آئی ہیں، ابھی میں اس پر جا رہا ہوں کہ یہ لوگ گھروں کے اندر، جماعت کے اندر، محلوں کے اندر، بڑے شہروں کے اندر بنام مسلمان رہتے ہیں، لیکن اسلام کی قطر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، جڑیں کاٹتے ہیں۔ مومنین میں پارا پارا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اس پر وہ لگے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ہیمفرے نام کا ایک شخص مستشرق، اس کی کتاب ملتی ہے آج بھی مارکیٹ میں، کتاب مل جائے گی ٹرانسلیٹڈ، ہم نے اردو میں بھی پڑھا، اس نے انگریزی میں لکھا ہے کتاب۔ وہ بچپن سے قسم کھا کر کے نکلے ہوئے لوگ جو یہودی ہوتے ہیں، یعنی نسلاً یہودی ہیں، لیکن بچپن میں ہی ان کو قرآن کا حافظ بنایا جاتا ہے، یہودی ہیں وہ۔ ہیمپرے اس نے خود لکھا ہے کہ اس کے کئی ساتھی جو یہودی تھے، انہوں نے قرآن کی تعلیم لی، پورے حافظ قرآن بنے، اور دوسرے علوم بھی حاصل کیے۔ پڑھنے کے بعد ان کا مشن صرف یہی تھا کہ وہ قسم کھا کر کے نکلتے تھے کہ مسلمانوں میں ان کے عقائد میں ہم سیندھ ماریں گے، اتنا پڑھیں گے ان کی کتابیں کہ ان کے ویک پوائنٹس نکال کر کے ان کے اندر شک پیدا کریں گے، ان کے ذہنوں میں شک پیدا کریں گے اسلام کے متعلق، بانی اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق۔ اس کام کے لیے وہ اپنی پوری زندگی علم دین حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ ہیمفرے انہی میں سے ایک آدمی ہے جو پورا عالم بھی بنا، حافظ بھی بنا، تفسیر بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھا، اور وہ خود لکھتا ہے کہ میری ڈیوٹی کہاں کہاں پر تھی۔ کہتا ہے میں عراق میں رہا، ترکی میں رہا، شام میں رہا، اتنے ملکوں میں جو مسلمان میجورٹی ملک ہیں یہاں پر رہتا، اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان رہتا اور ان سے دوستی کر لیتا، یہاں تک کہ ان کے جو علماء ہیں ان سے بھی دوستی کر لیتا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے دلوں کے اندر اسلام کے متعلق شک ڈالنے کی کوشش کرتا۔ اسی سفر کے دوران وہ شخص یہاں تک کہتا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی سے بھی میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کے ذہن میں بھی بہت ساری باتیں ڈالی، اور بہت ساری باتیں وہ سیکھ کر کے ہیمپرے سے سعودی عرب میں جا کر کے پوری قبروں پر بلڈوزر چلانے کا آرڈر دیا، ختم کر دیا۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو یہ اندر داخل ہو کر کے پوری کی پوری امت میں درار پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں منافقین۔